بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ الف لام میم، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے، وہی زندہ اور سارے جہان کا سنبھالنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے تم پر برحق کتاب نازل کی جو آسمانی کتابیں پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں، ان کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے توریت اور انجیل نازل کی، اور حق و باطل میں تمیز دینے والی کتاب قرآن نازل کی۔ بے شک جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور خدا ہر چیز پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک خدا پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو وہ خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی وہ خدا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں بعض آیتیں تو محکم بہت سری ہیں، وہیں عمل کرنے کے لیے اصل و بنیاد کتاب ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ گول گول جس کے معنی میں کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ بس جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں، تاکہ فساد برپا کریں، اور اس خیال سے کہ انہیں اپنے مطلب پر ڈال لیں، حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں بڑے پایہ پر فائز ہیں ان کا اصلی مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب محکم ہو یا متشابہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی سمجھتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دلوں کو ہدایت کرنے کے بعد ڈواں ڈول نہ ہونے دے، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو بڑا دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ایک نہ ایک دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کرے گا، تو ہم پر نظر عنایت رہے۔ بے شک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو خدا کے عذاب سے نہ ان کے مال ہی کچھ بچائیں گے نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، اور یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ ان کی بھی قوم فرعون اور اس سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں لے ڈالا، اور خدا سخت سزا دینے والا ہے۔ اے رسول، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہہ دو کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہوگے اور جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے سمجھنے کے واسطے ان دو مخالف گروہوں میں جو بدر کی لڑائی میں ایک دوسروں کے ساتھ گد گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بڑی باری نشانی ہے کہ ایک گروہ خدا کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور دوسرا کافروں کا، جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے، مگر خدا نے قلیل ہی کو فتح دی، اور خدا اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک آنکھ والوں کے واسطے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں مثلاً بیویوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بلی کر کے دکھا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں، اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو خدا ہی کے ہاں ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں تم کو ان سب چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو خدا کی خوشنودی ہے، اور خدا اپنے ان بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔